مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن ولأنه يورث قدرة الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق الفلاسفة ولأنه أول ما يجمع العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإداءة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل ولأنه أكثر علوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقار إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عدا من العلوم كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام ولأنه لابتنائه الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح وهذا هو كلام القدماء. بچوں لأن عنوان مباحث ہی سے شارح قفطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کا علم کلام نام رکھے جانے کی 8 وجہیں بیان کی ہیں. علم کلام کا نام علم کلام کیوں رکھا؟ 8 وجہ تسمیہ انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ متقدمین متکلمین کے زمانے میں جب مخالفین کے ساتھ کسی موضوع اور کسی مبحث کو لے کر گفتگو ہوتی، چاہے سامنے میں گفتگو ہو یا کتاب میں گفتگو ہو، کتابوں میں سوال جواب کی شکل میں ہو، تو اس وقت میں وہ عنوان جو قائم کرتے تھے وہ عنوان اس طرح قائم نہیں کرتے تھے ھذا باب فی بیان مسئلۃ کذا، ھذا باب فی بیان مسئلۃ کذا، ھذا باب فی بیان مسئلۃ کذا، ایسا نہیں عنوان قائم کرتے تھے. یا ھذا فصل فی بیان مسئلۃ کذا، ایسا نہیں وہ عنوان قائم کرتے تھے. مثلا ھذا باب فی اثبات النبوت، ھذا باب فی اثبات الامامت، ھذا باب فی رؤیت الباری، ھذا باب فی بیان مسئلۃ خلق القرآن. اس طرح باب کے ساتھ عنوان قائم نہیں کرتے تھے، عنوان قائم کرتے تھے کیسے؟ ھذا کلام فی مسئلۃ خلق القرآن، ھذا کلام فی بیان اثبات النبوت، ھذا کلام فی بیان الامامت، یا ھذا کلام فی بیان رؤیت الباری. اس طرح وہ عنوان قائم کرتے تھے. تو باب اور فصل کے ذریعے عنوان قائم کرنے بجائے کلام کی عنوان قائم کرتے تھے. کلام جب اس علم کلام میں مختلف موضوعات اور مباحث پر متقدمین متکلمین گفتگو کرتے تھے تو عنوان الکلام کے لفظ سے قائم کرتے تھے. ھذا کلام فی بیان مسئلۃ کذا، ھذا کلام فی بیان مسئلۃ کذا. تو چونکہ عنوان ہوتا تھا الکلام، اس لیے اس علم کا جو عنوان تھا اس علم کے عنوان کا جو نام تھا اسی نام کے ساتھ اس علم کا نام رکھ دیا گیا کلام. اس کو کہتے ہیں تسمیۃ العلم باسم عنوان مباحث ہی. اس علم کے مباحث اور موضوعات کا جو نام تھا اس مباحث اور موضوعات کے نام کے ساتھ اس علم کا نام رکھا گیا. اور اس علم کے مباحث اور موضوعات کا نام کیا تھا؟ الکلام. تو اس علم کا نام کیا رکھا گیا؟ کلام. تسمیۃ العلم باسم عنوان مباحث ہی کے طور پر اس علم کا نام کلام رکھ دیا گیا. یہ پہلی وجہ تسمیہ ہے.